السلام علیکم. اگر آپ نے پی سی او ایس کی پہلی ویڈیو میری دیکھ لکھی ہے تو آپ سمجھ چکی ہوں گی کہ پی سی او ایس کوئی سزا نہیں، یہ سمجھنے کا امتحان ہے. آج پارٹ 2 ہے. آج ہم بات کریں گے کہ پی سی او ایس میں کیا کھائیں، کن چیزوں سے خاموشی سے نقصان ہوتا ہے، روزمرہ زندگی میں وہ چھوٹی تبدیلیاں جو بڑی شفاف بن جاتی ہیں، اور ایک سچی سی کیفیت جو ہر مریضہ کے دل کی آواز ہے. یہ ویڈیو خاص طور پر ان عورتوں کے لیے ہے جو دوا تو لیتی ہیں مگر دل میں پوچھتے ہیں کہ اور میں کیا کروں، دوا تو لے بیٹھی ہوں، کیا میں کروں. اور یاد رکھیں، پی سی او ایس میں دوا بعد میں اور خوراک پہلے سب دکھاتی ہے. اب آپ نے کیا کھانا ہے جو جسم کو ایک سہارا دے؟ جی، سادہ دلیا، جو براؤن روٹی، دالیں، چنے، لوبیا، سبز سبزیاں جس میں کریلا آ جاتا ہے، جی، توری، پالک. فروٹس میں سیب، ناشپاتی، انار، اور اس کے بعد دہی بغیر چینی کے. دن میں کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی پیئیں. یہ غذائیں ہارمونز کو آہستہ آہستہ بیلنس میں لے آ دیتی ہیں، میرا مطلب ہے سیدھا کر دیتی ہیں. اب بات کرتے ہیں کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ضروری ہے. جی، تو پرہیز میں آ جاتا ہے جی سب سے پہلے کولڈ ڈرنک، پیک جوس، سفید آٹا، بیکری آئٹمز، زیادہ میٹھا، رات کو دیر تک جاگنا، اور مہربانی کریں موبائل کا استعمال پلیز کم کر دیں. یاد رکھیں، پی سی او ایس میں پرہیز سزا نہیں، یہ خود سے محبت کی ایک شکل ہے. اچھا، سم ٹائم تو کچھ ہمارے دوست ڈاکٹرز ایکسرسائز کا مشورہ دیتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جم بھی جوائن کریں. تو یہ ان لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے، اور کہ جو اپنا گھر میں رہتی ہیں یا کچھ حالات کی وجہ سے وہ جم میں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی یا جم میں وہ اپنا داخلہ نہیں لے سکتی. تو اس کے متبادل آپ کو روزانہ 30 منٹ واک کرنی چاہیے، چاہے گھر کی چھت پہ کر لو. سونے سے پہلے مہربانی کریں، اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں، موبائل کو بند کر دیں اور رات 10 بجے تک بستر پر چلی جاؤ. کوشش کریں کہ سورج کی روشنی میں 5 منٹ کھڑے ہو جائیں. سورج کی روشنی سے مراد میرا مطلب ہے کہ صبح کی پہلی جو کرنیں ہوتی ہیں اس میں 5 منٹ کھڑے ہو کر لمبے لمبے سانس لیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کی ہارمونز کو سکون دیتی ہیں. میرے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں مگر دل تھک گیا ہے، میں کیا کروں؟ یاد رکھیے گا کہ دکھی دل میں دوا بھی دیر سے اثر کرتی ہے. اپنے دل کو الزام سے آزاد کریں. روئیں تو چھپ کر نہیں، دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روئیں. پی سی او ایس میں ہومیوپیتھک صرف بچہ جانے یا اووری نہیں دیکھتی، یہ عورت کی پوری کہانی سنتی ہے، اس کا بچپن، اس کا ڈر، اس کی خاموشیاں، اس کی امید، اس کی ہوپ. اس لیے صحیح دعا آہستہ مگر پائیدار شفا دیتی ہے. لاسٹ ڈیز میں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ تو ٹھیک ہیں لیکن میں بس تھک گئی ہوں اور میں ماں بننا چاہتی ہوں. جب میں نے رپورٹس دیکھی تو وہ تقریباً خراب تھیں، تو میں نے کہا کہ پہلے خود کو ٹھیک کریں، ماں بننا خود راستہ بنا لے گا. چند مہینے خدا، صبر اور صحیح دعا کے بعد وہ آنکھیں جو نم تھی آج الحمدللہ وہ شکر سے بری ہوئی ہیں. وقت لیتا ہے پی سی او ایس، مگر مایوس نہیں ہونا، اور نہ ہی یہ مایوس کرتا ہے. دعا آپ کی مددگار ہے، خوراک آپ کی طاقت ہے، صبر آپ کا ہتھیار ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ اکیلی نہیں ہے. اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں ہوپ لکھیں، کسی پیشنٹ کو ضرور پہنچائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں بات ہوگی پی سی او ایس پلس پریگننسی حقیقت کیا ہے. تو بات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.